الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ الرزقات وتمتعہ فیہا طویلا۔ الہی شیخ محمد حسین دے درجات بلند فرما، شیخ محمد بشیر دے مالک درجات بلند فرما، بانیان سامعین حاضرین دی توفیقات اضافہ فرما، جو بیمارن شفا عطا فرما، یوسف سیدہ دے ظہور تعجیل فرما، آمین۔ الہی مرحومین دی مغفرت فرما، بانیان دے مرحومین دے بلندی درجات وستے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہی اس کلام دا ثواب بانیان دے مرحومین دے روح پر فتون و عطا فرما، حاضرین دی توفیقات اضافہ فرما، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، بلند صلوات صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات۔ تھوڑی آواز نیک دی زیادہ کر۔ ابتدائے مجلس ہے، معززین تشریف فرماؤ، معصوم دا فرمان پیش کر کے پھر آیت دا ترجمہ کرن لگا۔ میرے بادشاہ پہ فرمائن، جو بندہ قائم کے ظہور کی دعا مانگتا ہے، نوجوانوں تسے میرے نال بولنا ہے زندگیوں میں، جو بندہ قائم کے صحیح ظہور کی دعا مانگتا ہے، معصوم فرمایا وہ سمجھے ابھی اس کا ایمان مستحکم ہے۔ میں قائم دی ریت نال گفتگو کر رہا ہوں، سلامت
سارے بولو حیدری. یا بھائی قائم دی ریت دا مقام ہے نا. لالا جی توجہ میرے والے پاس کرنی ہے. کائنات اگر قیمت ہے تو پھر وقت دی. اللہ نے ہر شے خلق کر کے وقت دے حوالے کی تھی. اور جس بندے نے وقت نو اہمیت نہیں دیتی پھر وقت نے اسے اہمیت نہیں دی. قرآن کریم دی 2 آیات میں تلاوت کی تھی. جنہ بندیاں دے نگاہ قرآن زندہ ہے انہاں سر بھی ہلائے انہاں زبان بھی ہلائی ہے. پہلی آیت اور دوسری بھائی جان 2 مقامات تھے. یہ آیات پیچھے بھی کٹھی ہیں اگے بھی کٹھی ہیں. تھوڑے الفاظ مختصر ہیں. سورہ توبہ اور سورہ صف. پہلی آیت اللہ کافرن مخاطب ہے. دوسری آیت اللہ مشرکین نو مخاطب ہے. اللہ کافر ہی کچھ نہیں کر سکتے مشرک ہی کچھ نہیں کر سکتے. آؤ پہلی آیت کا ترجمہ. کافر چاہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں گے. کچھ نہیں بولے. کافر چاہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں گے. اللہ کہتا ہے یہ نہیں بجھا سکتے. میں اپنے نور کو کامل کروں گا چاہے یہ بات کافرین کو ناگوار کیوں نہ گزرے. ابتدا بول پڑنا بہت بڑی بات ہے. اگر اللہ آج نور مکمل کرنا ہے پھر 12 اماماں دے منن والیاں دا او اللہ نہیں. بھائی وہ تو نور دا بھی خالق. اس مقام تے توجہ میرے علیہ پاس انکل جی. اس مقام تے اللہ نے نور تو بمانی دین لے. چونکہ قرآن چلا نے دین نو نور بھی آکھے دین نو ہادی بھی آکھے. اچھا کئی بندے سوچ پہ گئے. میرا ایک سوال ہے. آیت اتری ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا. جب مکمل ہی غدیر پہ ہوا ہے پھر قائم کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. سلامت رہو جیسے کوئی زبان ہے جو سمجھدار لوگ تکلیف بول. امام حسن پیچھے کیوں تکلیف اٹھائی امام حسین پیچھے کیوں تکلیف اٹھائی. ترجمہ کرا فقیری رنگت فرمایا آج تیرے دین کے کامل ہونے کی ابتدا علی سے ہو گئی ہے انتہا قائم پہ ہوگی. نہیں لطف نہیں ہے چلو خیر ہے میں مزید آسان کر دوں. دوسری آیت هو الذی اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. صرف ہدایت نہیں اور دین حق کے ساتھ. سلامت رہو تمہاری زندگی ہو. نمازی لوگ تشریف فرماؤ. اللہ اتھے پھر بات دا اختتام نہیں کیتا. پھر آیت فرمایا کیسا دین جو تمام ادیان پر غالب آ جائے. اجے تک 1400 سال ہو چکے اس آیت دا اطلاق نہیں ہوئے. دین کامل
اج تک دین غالب نہیں آیا. بھئی اگر غالب آ گیا پھر یہودی کیوں ہیں, پھر نصارہ کیوں ہیں, پھر بدھ مت کیوں ہیں, پھر عیسائی کیوں ہیں؟ دنیا تے ڈھیر سارے مذہب ہیں, 8000 سال پرانا ہے مذہب بدھ مت. اسلام دی میں بات ہی نہیں کردا, اسلام تو آدم تو شروع ہے. سلامت رہو. اللہ نے فرمایا میں دین نو غلبہ دینا ہے. شیعہ کتنا شکریہ مالک دا ادا کریں. قرآن دی ایک آیت منکر کون ہوندا ہے؟ کافر. پورے قرآن دا منکر ہوئے لالا جی تاں بھی کافر. یا زمانے نو اس آیت تو ہاتھ اٹھاونا پوسی کہ دین غالب نہیں ہویا, ورنہ مجبوراً تسلیم کرنا پوسی 12ویں دے ظہور نو. تدہ دین کامل ہو سی جدہ شیعہ دے 12ویں دا ظہور ہو سی. شیعہ دے 12ویں دا ظہور ہو سی. ابتدائے مجلس میں پوری پڑھنی ہے, میرا گھر ہے انشاءاللہ. 21 رمضان نو بھی میں ڈیوٹی دینی ہے, تو آریاں زیارتہ نصیب ہوئیاں. مجلس ایک بہت بڑی درس گاہ. معصوم تو پوچھے کب ہوگا قائم کا ظہور؟ فرمایا جنہ دجال دا تذکرہ سن کے لوگ نہ بدلیں, سمجھو 12ویں دا ظہور قریب ہے. چلو میں تھوڑی مشکل سطریں کھڑ لگا. فرمایا دوسری نشانی, علماء گمراہ ہو جائیں گے. بھئی تاریخ نہ ہوئے جو چور دی سزا ہے وہ تک قیامت دی سزا. کیا ہو جائیں گے؟ علماء گمراہ, فقہا فتنہ پرور ہوں گے. پوری دنیا تے ایسے ایسے فتوے دیتے گئے. میں کسی عالم کے خلاف بات نہیں کر رہے, میرا وہ معیار ہی نہیں جو میں ممبر تے کوئی سخت بات کرا, ضرورت ہی نہیں. فقہا فتنہ پرور ہوں گے. اہل ممبر تقوی کا درس دیں گے, خود ہدایت سے خالی. کیا بات ہے جڑے بول پہ. سلامت رہو مل کے سارے حیدری. خود ہدایت سے. 2-4 احباب میرے اجے بھی مجلس کاملاً طور تے حاضر نہیں. ضروری نہیں جو میں نامینیٹ کرا. چوتھی نشانی, قاریان قرآن فاسق ہوں گے. کیوں فاسق ہو گے؟ فاسق اس وجہ تو وشد کہ وہ قرآن کو قرآن نہیں سمجھیں گے. یاد رکھیں جڑا قرآن ہے قلب مصطفیٰ تے اتریا. مصطفیٰ بھی بلند, قرآن بھی بلند. بولو بھئی قلعہ دیدار سنگھ دی سرزمین تے میں مصطفیٰ دیاں بلندیاں کیا دسا؟ پوری کائنات تے بلندی ہے عرش دی. بولو اللہ نے ہر نبی نو کسے نو پہلے تے, کسے نو دوسرے تے, کسے نو چوتھے تے. ابراہیم نو بیت المعمور تے, جڑے اجے چپ بیٹھے مصطفیٰ نو عرشاں تے. کائنات دی ہر بلندی پست ہے, عرش بلند ہے. کتنا رتبہ ہے محمد دا کہ میں محمد دی بات ہی نہیں کردا, جتھے نبی نہیں گئے اتھے نالین مصطفیٰ گئی ہے. کیا بات ہے جڑے بول سکتے ہو نالین سارے بولو حیدری. بول
جو قرآن کو اپنے جیسا اپنی کتاب کی طرح سمجھے وہ بھی کافر، جو محمد کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی کافر۔ سلامت ہو بھائی، ماحول محسن شاہ جی جنت بن گئے، عزت والے لوگ تشریف فرماؤ۔ ظہور دیا نشانی، فرمایا حق لوگ نہیں کہیں گے۔ اگلی سطر تے فرمایا لوگ اہل بیت کا فضائل سننا ناگوار گزرے گا، اور کئی ساڈے مومن کرتے ہیں ہاں 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 بہر کھڑ کے او خیر جی مسائے بیچ جاؤں گے، کئی آکھ دن پتہ نہیں کی آکھ رہے، اسی فضائل سننا نہیں۔ اگر تو مومن ہے، اوے مومن تا 14 دی عظمت سن کے خوش ہوتا ہے، تو جو مجلس سچ قدم نہیں رکھدا کتھائی کوئی خیانت نہیں ہوئی، جو 14 دا فضائل نہیں پچھدا۔ شاہ جی ہاں کئی بندے ہیں پھر فرمایا معاشرے عورت دی حکمرانی ہو سی، مرد عورتوں سے مشورے کریں گے۔ آج کل تو خیر اتنی آزادی ہے کہ بی آنکھ دین کیا ہوا، نگاہ کو پردہ ہونا چاہیے۔ میری ماما بہنی بیٹیاں جو بھی تشریف فرما، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میں نے 14 دی عزت دی قسم ہے، وہ بدبخت ہیں عورتیں جو پردہ نہ کر کے کنیز سیدہ کہلوائے۔ ایسا درد ان بندے آکھنا ڈھکو ہو گئے، بھائی کیا ہے گزارش؟ آنکھوں کا پردہ نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ وہ عورت کنیز سیدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ بی بی کہتی ہے عورت کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ نہ اسے کوئی دیکھے نہ وہ کسی کو دیکھے۔ اچھا کچھ نہیں بولنے، شاید ڈر تو بندے داد نہیں دے رہے۔ معاشرت کمینے دا مقام ہو سی کہ گزارش پہ کر دوں، لوگ عورت کی کمائی کھائیں گے، سود عام ہوگی، ہاں سود کا 1 درہم لینے والا، 1 روپیہ لینے والا، اس نے 25 مرتبہ، رسول کی حدیث ہے، ماں خالہ پھپھی سے زنا کیا ہے، جو سود دے پھر وہ مومن کیسا ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہا، اور میں نیاز کس شاید ہی لینا، میں تو حقیقت ہی آپ لوگ عبادت کریں گے لیکن ہدایت نہیں ہوگی۔ پریشان ہو گئے تو شیخ صاحب یہ پھر سن دے رہنا، آج میری تقریر سن، یہ فون ہے ساری زندگی مرنا رہنا ہی رہنا۔ عبادت چاہے مسجد چے چاہے بارگاہ چے، اگر بندہ اتھو ہدایت لے کے نہیں اٹھیا تو اے ظہور دی نشانی ہے، لوگ بے ہدایتے ہوں گے، ہدایت نہیں ہوگی، کریں گے عبادت۔ توجہ مجلس سنیے، منہ تے 4 وال نہیں رکھیا، وہ ہدایت کے لیے۔ دین تیری میری مرضی دا نام نہیں، دین 14 دی اطاعت دا نام ہے۔
بولو کیا ہم درس دے رہے ہیں؟ ہماری بیٹی بغیر پردے کے کہاں سے مومن ہے؟ ہماری بیوی بغیر پردے کے؟ آج کل کئی بدبخت عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اور جڑا اللہ اپنی نماز وچ وال نہیں ویکھن دیندا تنہائی وچ او بغیر پردے دے گھر تو باہر آون دیندا. بہت بڑا جملہ آخری ہے، پتہ نہیں کتنے بندے بھائی ویڈیو والے ہر چہرے تے کیمرہ گھماویں میں مشکوک بندے تاڑنے. فرمائے جس بندے کی غیرت دیکھنی ہو اس کی عورت کا پردہ دیکھو. اگر عورت پردہ دار ہے تو شوہر غیرت مند ہے. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو ساری زندگیوں. سارے بولو حیدری یا بھائی کتنے عرصے تو آزاداری ہو رہی ہے؟ خدا دی قسم میں ہوں تو کوئی ایسا دور آگے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اصول دین دا نہیں پتا، فروع دین دا نہیں پتا. یہ ذکر چس دا نام نہیں. ہم مجلس میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ عزاداری نسلوں تک منتقل کرنے کا نام ہے مجلس حسن. تم بھی نہیں حق ادا کر رہے، ہم بھی نہیں کر رہے. تمہیں فقط ٹیسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں صرف پڑھنے کی ضرورت، دولت کی بس. ہاں لوگ یہ بات پسند ہی نہیں کرتے. کوئی دین دی بات کرے بندے آدن. آج کل تشیعہ ایک اور مار آ گئی، عزاداری افضل یا نماز. بھئی تجھے پوچھنے کا کس نے حق دیا ہے؟ چھٹے سے پوچھتے ہیں. میں ممبر تے کھڑا آدھا کسے دے ابے تو نہ ڈردا. قرآن آخرے واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. وہ جڑا نماز نہ پڑھ کے مومن اکھواوے دوگلا پڑھنے علی متقی دی ضرورت ہے. سارے بولو جاہدری. الحمدللہ اسی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ممبر مذہب حقہ تو سبق آموز گلاں ہو رہی ہیں اور عمل نہ کرنا ساری بدنصیبی ہے. حق بیانی سے ہو رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ مرحوم دے درجات فرمائے جنہوں نے اے فرزند نے بالکل وہی انہاں رکھے اپنا عنوان جڑا انہاں ظلم کرتے سن. ماشاءاللہ جی بھئی سارے مل گئے یک زبان حیدری. بھئی یہ تسی اچھے لوگاں دی وجہ تو رسپانس ملتا تو میں گفتگو کروں. فرمائے معاشرت عزت دار کو کمینہ سمجھا جائے گا، شر پسند شریر حکمران ہوں گے. قرآن چھوڑ دیا جائے گا. ہم چھوڑ چکے. رسول فرمائے میں 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج تک زمانے رٹ لائیے، جو قرآن چھوڑے وہ تو مجرم ہے، جو آل چھوڑے وہ بھی مجرم ہے. جتنے سامعین تشریف فرماؤ، خدا رہا اپنی اولاد نو قرآن سکھاؤ. اگر تم قرآن نہیں سکھاؤ گے تو کون سکھائے گا؟ کیا میرے وارث کہتے ہیں کہ قرآن اولاد کو نہ سکھاؤ؟
جو کہتے ہیں عزاداری افضل ہے یا نماز، وہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے. ہم وہ ہیں نہ عزاداری چھوڑیں گے نہ عبادت چھوڑیں گے. میری بات ختم ہو گئی، نتیجے تک پہنچنے والا. فرمایا دین کو برباد کر دیا جائے. لوگوں کا دین صرف ان کی زبان کی چاشنی ہوگی، وہ اتنے وقت تک دیندار رہیں گے جب تک ان کی دنیا دین سے نہیں ٹکرائے گی. جب ان کی دنیا دین سے ٹکرا جائے گی تو وہ زبانی دین بھی جاتا رہے گا، چونکہ وہ دنیا کے بندے ہیں. فرمایا مرد مردوں پہ اکتفا کریں گے، عورتیں عورتوں پہ اکتفا کریں گے، لوگ نشے کی حالت میں گھومیں گے، نماز کو چھوڑ دیا جائے گا، آلات صوت لگائے جائیں گے مسجدوں میں، لوگ آلات سنگیت سے کھیلیں گے اور کھیل رہے ہیں. اب بیٹا کہ 4 بندے 5 بندے سانو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اپنے کام میں مصروف. توجہ، زنا کی کثرت ہوگی، اولاد نافرمان ہوگی. توجہ، لوگ ان سے نکاح کریں گے جن کا نکاح اسلام نے ممنوع قرار دیا. بھائی 56 قسمیں حرامی دی. خدارا صرف وہ نہیں جس کا باپ اور ہو، جس نے اولاد کے لیے لقمہ حرام کا کمایا پھر کھایا، خون بنا پھر نطفہ پھر وہ منتقل ہوا، وہ اولاد حلالی نہیں ہوگی، وہ حرامی ہوگا. حرامی کو کیا پتا کہ علی علی کیسے کیا جاتا ہے. چوری، دھوکہ، فراڈ، حقیقت لبدی نہیں، ہر معاملے جھوٹ. کیوں ہے؟ ٹس تو مسیح اسی معاشرے نا بندے آدھے جی چیز وکدی نہیں جیسے جھوٹ نہ بولی. رزق اللہ دینا ہے، صدقے 14 دے ملنا. توجہ، یہ او ممبر جتھے اساں نہ توحید مفلوج کر سکتے ہیں، نہ رسالت، نہ نبوت، نہ امامت، نہ قیامت، نہ عدل. کامل بننا ہے. میں بات ختم کر چھوڑی. فرمایا جدو پورا معاشرہ تاریکی کے عالم میں چھپا ہوا ہوگا، ڈوبا ہوا، دین برباد کر دیا جائے گا، قرآن کو فضول بسیدہ کہنہ کتاب سمجھا جائے گا. اسی مجلس نہیں فارمیلٹی بننے ہیں. میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو مجلس میں وضو کر کے ہے؟ احترام کیوں ختم ہوگی؟ سارے کو ہی ختم ہو گیا، تمہارے کو ہی ختم ہو گیا. ناراض نہیں ہونا میری گفتگو. معصوم فرمایا جہاں بھی مجلس امام حسین ہو سمجھو وہ مقام مقام حرم امام حسین. کہاں ہے؟ کون سے مقام پہ ہے؟ حرم میں ہے. حرم میں جاؤ بغیر وضو دے جانا ہے تو یہ بھی حرم ہے. میں 14 دی قسم کھا کے پیادا، شرعی قسم واللہ باللہ سمت اللہ، یہ مقام مقام حرم ہے امام حسین. اپنے آپ نو بدلاؤ. جنہیں 4 وال نہیں رکھے چاہے نوجوان تشریف فرماؤ. ریت کہہ دیو قائم دی، سر کہندے آکھن تے دیونا ہے، قائم دے آکھن تے. جیڑا 4 وال اللہ دے نمائندیاں دے آکھن تے نہیں رکھدا وہ مالک نو سر دیندا ہے. گفتگو ختم ہو گئی. پوری دنیا تاریکی دے عالم وچ چھائی ہوئی ہو سی.
یا عاشور دی رات دستار رسالت پہن کے، میں قائم دے ظہور تے تھوڑی گفتگو کرنا چاہنا، دستار رسالت، ابائے رسالت، نالین پیغمبر، ذوالفقار علی حمائل کر کے، کنا دی خاموشی دی قسم ہے، ہاتھ چ ذوالفقار علی، آسائے موسیٰ، کیا بات ہے؟ تسی گھبرائے بیٹھے ہو پوری مجلس میں، ہن تواڈے کول داد نہ لواں نہر والے تو پھر کنا تو لے؟ ہاں ہاں بولنا ہے، میں آخری بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ دی آخری حجت، عاشور دی رات کعبہ اور مقام ابراہیم دے درمیان گفتگو کرنی ہے، 2 سطر آکھنی ہے۔ فرمایا سے کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے آبا و اجداد کی نصرت کی تھی؟ اس سے تسی بھی شامل ہو، نصرت جنہوں نے انہاں دے احترام نو تسلیم کیتا ہے۔ بے خیران دے در تے جھکے تو نہیں نا؟ ہاں بابا جی دوسری آواز دینی ہے قائم، دیوار کعبہ دو مخاطب ہو کے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے میری نصرت پہ مامور کیا ہے؟ بھائی تھوڑی بات تو نہیں نا، مامور کیا 313 پنجابی بیبیاں 313 بھائی اللہ قرآن چاک ہے، فرعون کی بیوی مومنوں کے لیے نمونہ ہے، لوط اور نوح کی بیوی کافروں کے لیے۔ میں بات ختم کر چھوڑی، عورت نو ہی اللہ نے شرف دیتا ہے۔ امام دی گفتگو ختم ہو سی، آنے واحد 313 جنہیں چو 27 وزیر ہونے، اے نیازی والے نہیں ہونے، زرداری تے نواز شریف والے نہیں ہونے، بے نظیر تے ذوالفقار والے نہیں ہونے۔ کیسے اسے فرمایا 27 وزراء، پہلے وزیر دا نام سلیمان ہے، جڑا جائی نہیں بولے آ سمجھے وہ مجلس آئے ہی کوئی نہیں۔ سلامت رہو، تواریاں زندگی ہوں، مالک سلامت رہو۔ ابو دجانہ انصاری، مقداد بن اسود، مالک اشتر، اصحاب کاف، 15 بندے قوم موسیٰ دے، سبحان اللہ۔ اوہ سلیمان دیتا ڈیوٹی سارے زمانے نو پتہ ہے، او جائیں کتیاں تو چور پھڑائے ہیں نو بندے چھڑ دے مدائن اچھا۔ ای حسن 27 وزراء، عاشور دی رات۔ خدا دی قسم ہے، کتاب میرے کو لائبریری موجود ہے، کمال سطر لکھی علامہ فروغ کاظمی مالک، انہاں دے توفیقات اضافہ فرماوے، سانات و غیر سادات۔ میں نے 14 دی عزت دی قسم ہے، ادھر آواز ختم ہوگی، ادھر 313 آنے واحد میں دیوار سے برآمد ہوں گی۔ کتھے ستے ہیں؟ کوئی مصر، کوئی ماجین، کوئی چین، کوئی مدین، کوئی مدین، آنے واحد تے قائم نے انہاں ملوانے دی گردن تے لت رکھ کے منوامنا ہے۔ خیبر پڑھیا نا جیو اتنے واصلے تو رسول دے اکھڑ تے علی کیویں آ گیا؟ اے علی دا 11واں پتر
چشم زدن اپنے نوکر 313 بلا کے مولوی دی گردن تے لت رکھ کے اکسی ہو جیندے 11ویں پتر جتنی طاقت ہے او دا بابا علی کتنا بلند ہو سی جیندے کول الفاظ ہیں بولن واسطے اللہ زبان دیتی ہے بندہ. آخری بات 15 بندے 300 تے امام دے عیسیٰ دا نزول ہو سی. عیسیٰ دی زلفاں چو پسینے نہیں پانی دے قطرے بابا جی ٹپک رہے ہو سی. لوگ پوچھن یہ کیا ہے؟ فرمائشن غسل کر کے آیا. نوجوانوں سر چاونا نوجوانوں غسل کر کے آئے. پوچھے ویسی نہ شادی ہے معصوم غسل کر کے کیوں ہے؟ فرمائشن قائم دے مقتدی بنن واسطے. میں معصوم نے غسل کرنا پوندا ہے تو خوش نصیب ہے تینوں مفت چ 12واں مل گئی ہے. اے خوش نصیبی ہے نا بغیر وضو دے نام چاہ. بات میری اختتام نو پہنچی. قائم دے پیچھے عیسیٰ دا نماز پڑھنا. عیسیٰ نبی ہے بڑی زمانے تو سن لئی لوگ آدھیں علی کو سب کے برابر مانو اس کے برابر مانو فلاں کے برابر مانو فلاں کے برابر مانو یہ بھی علی کے برابر وہ بھی علی کے برابر. اے مولوی عقل دا علاج کر معاشرہ مسلمان غور تکر او جیندے 11ویں پتر دی برابری عیسیٰ نہیں پیا کر سکدا بندے علی دی برابری کیویں کرن جو علی کیا. امام دے لشکر واسطے 2 خصوصیات دس. فرمائے قائم کا لشکر 2 خصوصیت. قائم اللیل وصائم النہار. فرمائے رات کو شب زندہ دار ہوں گے. تے جڑا ستارہ ہی نہیں پڑھدا بات تو مشکل دی ہے نا. دن کو روزہ رکھیں گے. فرمائے ان کی تسبیح و تحلیل کی آواز ایسے آئے گی رات کو جیسے مکھیوں کے چھتے سے پھن پھناہٹ کی آواز. پھر ہر بندے دا اپنا اپنا رتبہ ہونا ہے. کسے 313 نماز پڑھنی ہے پھر امام بیعت واسطے لوگوں سڑنا ہے. ید بیضا ہاتھ چمکتا ہوگا. آ لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ اللہ کا ہاتھ ہے. جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی اسی نے اللہ کی بیعت کی. اسی اللہ ویکھے تو کنہ دسے. کئی بندے پریشان ہو گئے نا. فرمایا میری بیعت خدا کی طرف سے اور کائنات پہلی ہستی قائم ہے جیندہ اعلان جبرائیل کرنے. کنا واسطے پلہانا دا ممبر کنا واسطے دوشے پیغمبر دا ممبر. قائم او ہے جیندی واسطے نور دا ممبر. زندان او ملیا جیندی چھت کوئی نہیں. مسائم خیرات ہے تسا حق ادا کر دیتے ہیں. اللہ تواری نسل نو کسے دا محتاج نہ بنائے. اللہ ناموس دی حفاظت فرمائے. زندان او ملیا جیندی چھت کوئی نہیں. ایک دعا مانگتا مالک ان مومنوں اتنا رزق دے. ایک دفعہ دھیاں بھیڑی رلا کے انشاءاللہ او شہر ون ویکھیں جتھے سال رہی ہیں نہ برکے ہیں
آمین نہ چھت آئی مجلس امام حسین چ منگیاں دعاواں اللہ قبول کر دے غیرت مندوں صاحب کتاب لکھا ہے زندان دے دروازے تے بیمار بہنا نا اول تو کوئی گزردہ کوئی نہ تے جو کوئی گزرے یا تا بیمار کلو پردہ کر کے لنگدا جو قیدی غریب ہونے مجھتا سجاد کوئی شے منگ لوے توریاں دھیاں دے بھینی دے پردے سلامت ہومن غیرت مندوں امام سجاد کو لوگ چاچا جی گزرے نہ آتا پردہ کر کے لنگ دے ہر بندے نو پتہ ہی قیدی غریب ہوندن مجھتا کوئی شے منگنے صاحب کتاب لکھ دے پورے 2 ہفتے ایک ضعیف العمر تے ایک ضعیفہ گزرے نا تے لگ دے نین سجاد دے کول رک کے کھڑ کے دیکھے نا وقت ٹرپو میں نا شیخ صاحب پھر رکے نا پھر ایک بینال گفتگو کرے نا آکھے نا سونا منہ ہے پتہ نہیں رات کیوں ہوتے آفرین وہی تو نے دل اچ قبر امام حسین ہے مصائب خیرات ہے کوئی فرق نہیں سجاد مولا نین جان دے ظاہری حالت ویکھ کے آکھے نا پتہ نہیں یہ رات کیوں روندے پھر ویکھے نا آپ 23 سال دا بڑھڑائی پتر 3.5 یا 4 سال یا 5 سال ضعیف سر دے وال سفید پتر دے سر دے وال سفید غیرت مندوں شام آج ہی ونجو نا پتہ لگتا ہے سید اتھے اجڑے میں نے بی بی دے دکھاں دی قسم ہے جداں 13 دن گزر دے رہے نا تے 14واں دن گزرے عزت والے مومنوں دعا منگی کرو شالا شریف نہ اجڑے جے اجڑی ونجن تو وقت پہچانن والا کوئی نہ ہوئے آج یہ گزرے اگے ایک کھڑ کے رک دیں پوچھ دیں آج جو ضعیف رکے بیمار ہولے ہولے پوچھائے ضعیف رکدا کیوں ہے دسا کوئی میرے نال کم پئی اوکھی جائی 70 آدھے بیمار ہاں مینو تیرے نال کم میں سید آدھے کیڑا کم میں اولے اولے کول بہان تو پہلے زوجن آدھے نت پوچھ دیئے آج بیمار آپ پیا پوچھ دئی ضعیف آگا واد کے کلے آلے ہاتھ بھل کے آدھے بیمار نراز نہ ہوئے کوئی سوال کرنا تبا تو خون نہ روئے اولے اولے رو گیا دے مائی میں نراز نہ ہوندہ میرا بہت نقصان ہوئے میرا قافلہ لٹیے اوکھی جائی 70 غیرت مندوں بیمار کل بہ گئی آدھی بیمار ایک سوال کرے نیا دین اسلام تو واقف ہے اولے اولے آدھنے نم بچے نے میرا گھر لٹیا گیا شاید میں نہیں سمجھا سکیا آدھی بیمار وطن کیڑی سیدہ دے عرب دا وسدہ روندہ کیوں ہے سیدہ دے میرے کربلا جوان مارے میرے نادان مارے سیدہ دے دی کھڑائی لوٹ پہ گئی ہے چوے ٹھائی جنہ چو بہرہ بچ گئی ہے اوے شیعت آئے نہ نکلے آدھے بیمار نراز نہ ہوئے پوچھ دیا دین تو واقف ہے سیدہ دے چنگی طرح جاننا
دیکھو میرے لے پاسے اگلا سوال کر کے آدھی ہے قیدی دسا غلام ویچنا جائز ہے؟ سیدہ دے ہاں ویچنا جائز ہے، خرید ہی سکدے وادی ہے بیمار واتیو پتر وچن ہے، بیمار دی رات ودی ہے رلے آدھی ہے روندہ کیوں ہے؟ جڑا سجاد جواب دیتے بزرگ ذاکرین شاہ جی وین پڑھ دین رو کیا دائے 10 پتر وی کہے کدی ویچے تے میری غیرت کو ازما لئی کول پور وچوں ایک بچیا ایدہ ول کے مل پانے شاید میں نہیں سمجھا سکیا غیرت مند آدھنا اچھا بولے ایدی امڑی نالے اجا سنیا ایدی مالی آئیو مران تو پہلے مر ویسی اندے سر دے وال کھلانے قدمہ تے ہاتھ رکھے آدھی قیدی لوٹ قدم پئیے سیدہ دا محرم اجا سردار تے نوکر دیاں گالی پئیاں تھی نہیں محمد باکر اٹھی کے پیو دے گالچ بہی پائیں اولو مڑا لیا زادارو آدھے بابا آدھی جو ہے میں کنویچ جڑے بزرگ بیٹھے آواز آئیے باکر تکلیفہ تو تنگے باکر زندان ڈٹھے نہیں نوجوان ویرو سادات و غیر سادات فرمیدن باکر کنڈیاں تے ٹوری ہیں تاروں نے پیو دے گالچ بائی پا کیا دے بابا نہیں کئی اور گل روئے دیئے کیڑی گل رو کیا دے میں کنویچ کے سار کاج پھوپیاں دے تیرے مذہب اچھ ماتم جائے دے بسم اللہ کرا تے یا باکر دی منشائے مدینہ بویسی تو لایا برکے پھوپیاں کوان پوائے رو گیا دے بازار چسادی غیرت رول گئی تے آتے تھی گئے قتال بھرائے رو گیا دے ایسا پیو پتران دے جی دیا بابا سار ننگے آن دی سبحان اللہ ڈھیر ساری اکھاں واس پہین آخری وین ڈٹھس پیو پتر کو رون دے قدمہ تے اتلا کیا دیئے بیمار اگر میرے لفظ سخت ہوئیں میں معافی مانگ دیاں بیمار میں نو ایک گل دا اللہ دے نا تے جواب دے اے پتر وچے دے سیدہ دن مائی قدائی کہیں پتر نہیں ویچے اچھا کرے سے کیا آدھیے قیدی تنو نہیں پتا میرے مدینے علیہ سردار حسین دا بڑا پتر جہاں نام سجادے پتہ نہیں کیڑا مومنے جہدی ہائے نہ نکل سی آواز آئیے سجاد نو وجدے سے آدھیے سجاد نو نہیں وقت کہنو نے سے آدھیے سجاد دا پتر جہاں نام باکر لالا میرے علیہ پاس ویکھنے آج حسین میرے علیہ پاس منہ کریں یار میرے علیہ پاس مسائب دا احترام کی دا کرو زدری انہیں آواز آئیے میں محمد باکر نوڑے سا ایدی قیمت مانگ اینو سونا عربی غلام بڑے سا سونی سواری لے کے مدینے لے ویسا محمد باکر دیا شکلہ دے دے جیو جیا سردار ویسا نو کرو سی سجاد میرے حق کے دعا کرے سی رات زیادہ ودیے آدھیے روندہ کیوں ہے میں غلام منگے میرے امام رو کیا دن گھبرا نہیں جیندہ نا چاہیے پاکر ہے
آتے میرا نام سجادے جدی قیمت رادی مین وسیعلم الذین ظلموا